رب العزت نے قرآن پاک کے پارہ نمبر 17 سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 35 میں ارشاد فرمایا۔ توجہ فرمائیے، رب کائنات کیا ارشاد فرماتا ہے؟ آج ہم موت کو بھول گئے۔ رب کائنات فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ۔ میرے امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے مشہور زمانہ ترجمہ کنز الایمان میں اس آیت مبارکہ کا ترجمہ کچھ یوں بیان فرماتے ہیں: ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور ہم تمہاری آزمائش کرتے ہیں برائی اور بلائی سے جانچنے کو، اور ہماری ہی طرف تمہیں لوٹ کر آنا ہے۔ واقعی میرے بھائیوں یہ حقیقت ہے، جس جاندار نے زندگی کا جام پی لیا ہے اسے موت کا پیالہ بھی پینا پڑے گا۔ غریب ہو یا امیر، بادشاہ ہو یا وزیر، چوکیدار ہو یا دکاندار، پروفیسر ہو یا ان پڑھ، عالم ہو یا غیر عالم، مسلم ہو یا غیر مسلم، اسے ضرور موت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ہم دنیا کے کسی بھی گوشے میں پہنچ جائیں اور اپنے طور پہ موت سے بچنے کے لیے چاہے کتنے ہی انتظامات کر لیں، لیکن پھر بھی موت آ کر ہی رہے گی۔ اللہ رب العزت قرآن پاک کے پارہ نمبر 5 سورۃ النساء کی آیت نمبر 78 میں ارشاد فرماتا ہے: اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ ترجمہ کنز الایمان: تم جہاں کہیں ہو موت تمہیں آ لے گی اگرچہ مضبوط قلعوں میں ہو۔ اللہ اکبر۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر نعیمی میں ذکر کرتے ہیں کہ ہر شخص کی موت کا وقت، موت کی جگہ مقرر ہے، کوئی اس سے کسی تدبیر اور کسی ہیلا سے بچ نہیں سکتا۔ تم جہاں کہیں رہو اپنے وقت پر موت تم کو ضرور پہنچے گی، اگرچہ تم مضبوط قلعوں یا آسمان کے برجوں میں پہنچ جاؤ، زندگی کے لیے کتنی ہی حفاظت کے سامان بنا لو، مگر موت تمہیں ضرور آئے گی۔ اللہ اکبر۔ ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے، یاد رکھ ہر آن آخر موت ہے، بن تو مت انجان آخر موت ہے، مرتے جاتے ہیں ہزاروں آدمی عاقل و نادان آخر موت ہے، بے دنیا پہ مت کر اعتبار تو اچانک موت کا ہوگا شکار، موت آ کر ہی رہے گی یاد رکھ، جان جا کر ہی رہے گی یاد رکھ، گر جہاں میں 100 برس تو جی بھی لے